آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آئے کہ ہم ساتھ ہیں سادات کے، اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں گے، کچھ دن ٹھہر کے کریں گے۔ پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے۔ انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ سیدہ پاک پوچھیں گی ان سے قیامت کے دن کہ تم میری محبت کو آڑ بنا کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے کہ جو آیت تطہیر کے اندر یہ موقف رکھتا ہے، جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے اس بندے سے بھی مانگنے گئے ہیں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، سناؤ ان کو اس شہنشاہ نقوی کا یہ کلپ۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے۔ کیوں بے لگام چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کو؟ وہ ذاکر جو کہہ رہا ہے معاذ اللہ علی تو اللہ کا خالق رازق ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ آج یہ جو کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مسلح پہ کرنا، جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شان صدیق اکبر کا توہین تو ان کی ہوئی۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ دعوے دار یہ ہے کتنے آستانوں پر کتنے سادات نے کتنے پیران طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے۔ زبانیں گنگ ہیں کہ شان صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں، کیا وہ نسبت رسول علیہ السلام کے حامل نہیں، کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام نہیں؟ تو کیوں نہیں ان کی شان اقدس کے جلسے کیے جا رہے ہیں؟ پوجنے کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں؟ ہاں یہ جائز ہے، مداری کو مبارکباد۔ سکھ بھی میرے خلاف احتجاج کر، پنڈت ہندو احتجاج کرتے ہیں، جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی، جیسے سکھوں کے جذبات کو، جیسے پنڈتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جیسے ان کے ہاں توہین ہو گئی ہے جو اول آخر ڈوبے ہی کفر میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی، کون ہے ناصبی؟ میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں، میں نے کبھی ان کو بلایا ہو، میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں؟ کیوں میرے دل میں جو حب زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتے۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں، حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ کون کس سے مل رہا ہے؟ یہ چہرے دیکھو ایک بار ان کے، یہ کون کون ہیں کہ جن کا کی چوری پکڑی گئی؟ کیسے؟ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، یہ جسے جا کے وہاں ملے اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے 2 بار رابطہ کیا الیکشن سے پہلے۔ میں نے تو آج تک صرف اعتقاد کی خاطر منہاج القرآن میں قدم نہیں رکھا، میں نے تو صرف اعتقاد کی خاطر آج تک پیر کرم شاہ کے دارالعلوم میں بھیرا میں قدم نہیں رکھا۔ حالانکہ آج سے چند سال پہلے، ابھی نہیں چند سال پہلے تو بار بار مجھے وہاں سے دعوتیں دی، پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی ہے، اور ان کے تمام سکالرز کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری 15,000 تقریروں میں، میری کتابوں میں، میری اس شان علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا، جس جگہ جس فورم پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانبدار فورم منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں، پر میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا۔ فیصلہ زمانہ کرے کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور جہاں تحت در تحت ظلمات بعضها فوق بعض، جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی، آج تک ان کتابوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ وہ نیٹ ورک کیوں چل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسول۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ. حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ کے بہت ہی نازک موڑ پر آج ہم عقیدہ معصومیت کانفرنس کی پہلی نشست. کئی ہفتوں سے عقیدہ معصومیت پر بحث ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اس کے لحاظ سے جو پردے پڑے ہوئے تھے عقیدہ معصومیت پر یا جو حقیقی عقیدہ معصومیت کے اندر افراط و تفریط کر دیا گیا تھا نکھر کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام الناس تو کیا خواص کے لیے بھی یہ عقیدہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے. گفتگو کے آغاز میں بندہ ناچیز تمام سامعین سے علماء و مشائخ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہے کہ حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو کوئی کسی نام سے تعبیر کرتا ہے کوئی کسی نام سے تعبیر کرتا ہے تو اصل اس کے اندر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی وہ گفتگو جو تصفیہ میں ہے جو باغ فدق کے لحاظ سے ایک اعتراض کا جواب ہے اور اس میں آیت تطہیر کے مفہوم کا ایک مرکزی کردار ہے کہ ہمارے نزدیک آیت تطہیر میں تطہیر کا کیا مطلب ہے اور مخالفین کے نزدیک تطہیر کا کیا مطلب ہے. اور یہی فرق اس دن کڑیاں والا میں شان سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں بیان کیا جا رہا تھا جب یہ حوالہ پیش کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت ہی عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاسبان ہیں اور اہل سنت و جماعت ہی صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام بلا فصل ان کی صداقت کے پاسبان اور محافظ ہیں. اس بنیاد پر جب بھی اس موضوع کا تذکرہ کیا جائے کہ اس پر فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا تو اس کو مسئلہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے یا عقیدہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے کہ جو اسلام کے عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے لیکن اس کی دو طرفیں ہیں. درمیان میں اہل سنت و جماعت ہیں
ایک طرف غلو کرنے والے ہیں اور دوسری طرف تنقیص کرنے والے ہیں، اور سچے عقیدے کی پہچان کے لیے غلو کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے اور تنقیص کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 پڑھی، اس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، امہ، ایک جماعت ایسی، پیدا تو سارے رب نے کیے لیکن رب کے پیدا کردہ یعنی تمام انسانوں میں اللہ فرماتا ہے ایک جماعت ایسی، وہ کیا کرتی ہے، کیا صرف یہدون بالحق، یہدون بالحق، وہ ایسی جماعت ہے کہ جو حق بتاتی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس حق پر پھر عدل اور انصاف کرتی، ایک جماعت۔ تو یہ ہر عقیدے میں ایک عدل ہے، عقیدہ توحید کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے، عقیدہ رسالت کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ ظلم یہ ہوتا ہے فضل الشیء فی غیر محل، یعنی جو کسی کا درجہ ہے اسے اس سٹیٹس سے ہٹا دینا، جو اس کا مقام ہے اس کو اس مقام کے مطابق نہ ماننا یا نہ جاننا یا نہ ایسا رویہ اپنانا، یہ ظلم ہے۔ اور عدل کیا ہے کہ جو کسی کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھنا، یہ عام مفہوم میں۔ اور ایسے ہی پھر عدل توحید کا، عدل رسالت کا، کہ جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے ایسے ہی جیسے رسالت کو ماننے کا حق ہے، نہ غلو ہو نہ تنقیص ہو، ایسے ہی عقیدہ معصومیت کا عدل ہے کہ جیسے قرآن و سنت میں اس کو ماننے کا حق ہے، نہ غلو ہو نہ تنقیص ہو۔ تو اس کو قرآن مجید اس آیت کی میں ایک جماعت کے تعارف کے لحاظ سے یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان صفات کو اگر کائنات میں دیکھا جائے تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ معصومیت کے عقیدے کے اندر غلو کیا ہے کہ کسی بھی غیر معصوم کو معصوم بنا لینا، یہ غلو ہے۔ غیر معصوم کو معصوم بنانا، جس طرح کے روافض جو ہیں انہوں نے ان کا نظریہ 14 معصوم کا، جس میں ایک تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور یقیناً آپ تو امام المعصومین ہیں، تمام انبیاء اکرام جو معصوم کے آپ امام ہیں۔ انسانوں میں چونکہ صرف انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، تو یہ طبقہ جو کہ معصومیت کے لحاظ سے حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم قرار دیتے ہیں، اور پھر معصوم بھی درجے میں کہ جو ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ سے ایک اونچا درجہ ہے کہ جہاں معصوم سے خطائے اجتہادی کا بھی امکان نہیں، یہ ان کا۔ اور اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا چند دن پہلے سندھ اسمبلی کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام الانبیاء بولا گیا، انبیاء کی ماں۔ ظاہر ہے کہ یہ اچانک زبان سے نہیں نکلا، وہ پڑھنے والا لکھا ہوا پڑھ رہا تھا، تو لکھا تب تک پہلے کسی نے مسودہ لکھا، پھر وہ کمپوز ہوا، پھر اس کی ریڈنگ ہوئی، پھر وہ کمیٹی میں آیا، کمیٹی نے اس کو پاس کیا کہ یہ قرارداد پیش کی جا سکتی ہے، پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی تھا انبیاء کی ماں۔ یہ وہ نظریہ اس طرح کر کے یعنی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور کتنا خطرناک ہے عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کہ ام الائمہ کی جگہ ام الانبیاء، انہوں نے کہا جیسے نبی معصوم ہیں، ائمہ بھی چونکہ معصوم ہیں تو لہذا ایک ہی بات ہے، مترادف ہے۔ اس طرح کر کے یہ معصومیت کے عقیدے کے اندر غلو ہے، اور دوسری طرف معصومیت کے عقیدے میں تنقیص ہے کہ کچھ لوگ خوارج نواصب جو معصوم ہیں انہیں بھی معصوم نہیں مانتے، اگرچہ لفظوں میں وہ کہتے ہیں مگر ان کے نظریات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیفینیشن ایسی کی ہے معصومیت۔ تو ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ آج معصومیت کے لحاظ سے قوم کو بتانا بڑا ہی لازم ہو گیا۔ لازم تو ہمیشہ ہی تھا کہ جب ایک غیر نبی کو کوئی نبی کے برابر یا اوپر لے جائے عقیدے میں تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے، تو کیا کسی بندے کو کفر کرتے ہوئے دیکھ کے
اس کو بچانا نہیں چاہیے کہ یہ لفظ مت بولو؟ یا انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ بالیقین معصوم ہیں، ان کے لحاظ سے جو تنقید کر رہا ہے اور اس وجہ سے کافر ہو رہا ہے، تو کیا اسے بچانا نہیں چاہیے کہ تم یوں نہ مانو بلکہ اس انداز میں مانو؟ اور پھر بالخصوص آج ملک پاکستان کی اسمبلیوں میں جو ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جانا لازمی قرار دینا، اور ایسے ہی ناموس رسالت، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جو قانون سازی یا اس سلسلہ کے اندر جو ہماری سال ہر سال کی کوششوں کے بعد آج جو ایک توجہ کی جا رہی ہے، اس وقت آج کا موضوع اس لحاظ سے بھی تمام اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، سکالرز کے لیے، ججز کے لیے، پوری قوم کے لیے، علماء و مشائخ کے لیے یہ بڑا اہم ہے۔ اور یہ اس موضوع کے لحاظ سے آج پہلی نشست ہے عقیدہ معصومیت کانفرنس۔ اس سلسلہ میں آغاز گفتگو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کا کتنا دخل ہے ہم اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کی فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں صفحہ نمبر 187 پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سر العزیز فاضل بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، کوئی معصوم نہیں بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ یعنی ایک بھی امام ایسا نہیں کہ سنی ہو اور اس پہ اتفاق نہ کرے۔ اس واسطے آپ فرماتے ہیں جو دوسرے کو معصوم مانے، دوسرے کو یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم مانے، اہل سنت سے خارج ہے۔ آج کئی صاحبزادے، پیرزادے، شہزادے وہ کہتے ہیں ہماری محبت ہے، ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ مانیں گے، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اجماع ہے، اگر تم نے سنی نہیں رہنا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا یہ عقیدہ رکھیں، لیکن اگر وہ جو جنت کا راستہ ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے اس پہ رہنا ہے، اس کے لحاظ سے یہ عقیدہ لازم ہے، ورنہ پھر اپنے آستانے پر، اپنے مدرسہ پر روافض کا کسی اور کا بورڈ لگا دو، پھر اہل سنت کے نام پر سواریاں نہ بٹھاؤ، گامے شاہ کے نام پر ہی بٹھاؤ اور گامے شاہ ہی اتارو، چونکہ میرے امام نے کہا جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ اب میری تو حیثیت نہیں کہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کروں، میں شریعت کے ایک خادم کی حیثیت، میری زبان کوئی کاٹ بھی دے تو خون بھی یہ جملے ضرور بولے گا۔ یہ اذان کربلا ہے، یہ پیغام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو وقت کے کربلا کے اندر اللہ کے فضل سے ہم جس کا پرچم بلند کریں۔ اور یہاں میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ لوگ کہنے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہیں، مگر عملاً لفظوں میں وہ حقیقت ہی مانتے ہیں جس کو شریعت میں معصومہ سے تعبیر کیا جاتا۔ تو ان لوگوں کا حکم اور معصومہ کہنے والوں کا حکم شریعت میں ایک ہی۔ مثلا ایک شخص جو ہے لفظ نبی نہیں بولتا کسی کے بارے میں، مگر یہ کہتا ہے کہ اس پہ وحی اترتی ہے، تو اب مانا جائے گا کہ یہ اس کو نبی مانتا ہے۔ ہمارے علماء و مشائخ میں ایک طبقہ آج بڑی دھواں دھار تقریریں کر رہا ہے، اور یہ جو طاہر القادری نے ایک شعبہ قائم کیا تھا، 35 سال ایسی تقریریں اور ایسے نعت خوان اور ایسے کلام پڑھے گئے کہ ہزاروں لوگ جو لفظوں میں تو معصومہ نہیں مانتے، غیر معصومہ کہتے ہیں، مگر ان کے جملے، ان کی تقریریں، ان کی وضاحتیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لفظ بولے بغیر مانتے معصومہ ہی ہیں۔ تو ایک ٹولہ ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ مرض جب اتنا پھیل چکا ہے، یہ تھی وجہ کہ ہم طوفانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کہ آیت تطہیر کا صحیح مطلب جو 14 صدیوں میں ہمارے ائمہ نے بتایا وہ واضح تھی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ کوئی 11ویں شریف
والے مسئلے کی نوعیت کا مسئلہ نہیں کہ کوئی پکاتا ہے کوئی نہیں پکاتا، یہ تو فرائض دین میں سے ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پر بھی سٹینڈ، اور یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ جب ہم عقیدہ توحید سیمینارز کر رہے تھے اور ایک بہت بڑا جھوٹا الزام جو اہل سنت پہ مسلسل لگایا جا رہا تھا، شرک کا، خوارج اور نواسب کی طرف سے، سارے لوگ بڑی داد دے رہے، تحسین کر رہے، مگر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا رخ دوسری طرف بھی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوارج، نواسب اور روافض ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، یعنی جس طرح بد اعتقادی خوارج اور نواسب میں ہے، ایسے ہی دوسری طرف روافض میں ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو معاذ اللہ جہاں وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو نامکمل کہہ رہے ہیں اور خلفائے راشدین کو تبرے بول رہے ہیں، امہات المومنین کو اعلانیہ گالیاں دے رہے ہیں، رب کی الوہیت پر بازن حملہ کر رہے ہیں، بہت سی سائڈ میں پرابلم۔ ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی یہ نہیں چھوڑا تحقیق اور دلائل کا یہ سلسلہ۔ ہاں کبھی رخ کدھر ہے، کبھی کسی کا علاج ہے، کبھی کسی کا علاج ہے۔ آج بھی میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، دیکھ لو نجد کے علماء عربی میں اور اردو میں پاکستان کے کس عالم کا نام لے کر کلپ چلا کر اس کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے در کا یہ بکاری محمد اشرف آصف جلالی ہے۔ دیکھ لو توصیف الرحمان چڑیا گھری کی تقریریں، دیکھ لو عربی کے اندر۔ تو میری ضرب جیسے تہران تک لرزہ برپا کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے ایسے ہی نجد میں زلزلہ برپا ہے، ورنہ اور کوئی نام پاکستان سے دکھاؤ کہ جس کا ابھی لیٹسٹ تازہ ان سالوں میں، ابھی رمضان میں جس کا رد وہ وہاں ضروری سمجھے کہ اس کی دلیلیں اگر نہ توڑی گئی تو بڑا نقصان ہوگا، اگرچہ وہ توڑ نہیں پائے، تو اس بندے کو تم نسبی اور خارجی ہونے کا تانا دے رہے ہو کہ جس کے نام سے نسبی اور خارجی ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ اور ثبوت ہے بلا شبہ پاکستان کے علماء و مشائخ اہل سنت جو صحیح العقیدہ ہیں، ان کی خوارج اور نواسب کے خلاف، علماء نجد کے خلاف بڑی خدمات ہیں، مگر این سعادت بازور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخش، یوں ٹکر لینا دلیل کے ساتھ اور پھر ان کا یہ سمجھنا کہ اس بندے کا ہم رد کروائیں اور ریاض میں بیٹھ کر کئی دنوں تک اور کسی کی یہ ڈیوٹی لگوائیں، ورنہ یہ ہمارے عقیدے کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ یہ سعادت رب ذوالجلال نے بندہ ناچیز کو عطا فرمائی ہے، اور اس میں دو چار نہیں درجنوں میرا نام لے کر، میرے کلپ چلا کر ان علماء نجد کی تقریریں ہیں جس میں وہ میرا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے وہ دلائل جس میں میں نے اہل سنت کے 14 صدیوں کے جمہور کے عقیدے پہ پہنایا ہے، یہ وہاں میرا جرم ہے۔ اور دوسری طرف تہران والے جو ہیں، آج جس کا، اور آج نہیں، ہم تو کب سے کرتے آ رہے ہیں اور کب سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جب گوجرا ضلع منڈی بہاؤالدین میں حضرت سیدنا پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی وقدس سر العزیز، کاش آج زندہ ہوتے، کاش آج حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو پتہ چلتا کہ مسلک کیا ہے اور مسلک پہ پہرا دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ان کی صدارت میں ہم نے وہ پروگرام کیا جس نے کیل ٹھونک دیے روافض کے تابوتوں میں، اور آج تک اس کے کسی جملے کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، یعنی یہ جو دونوں طرف ہیں، دونوں طرف تنقیص بھی جرم ہے، غلو بھی جرم ہے، انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہ ماننا یہ بھی جرم ہے، اور اماموں کو معصوم ماننا یہ بھی جرم ہے۔ ان دونوں بازوں پر اللہ کے فضل سے، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اور اپنے شیوخ کی برکت سے، غوث و داتا علیہ الرحمہ کی حمایت سے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نارین سے لگنے والی خاک کا صدقہ
دونوں محاذوں پر رب نے ہمیں پہرا دینے یہ توفیق عطا فرمائے۔ آج ایسا زمانہ آ گیا ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف، اور یہ بات بھی میں ضمناً کہہ دوں کہ فلاں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، فلاں نے براءت کا اعلان کر دیا۔ کچھ پیران طریقت تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو براءت اور لا تعلقی کرنے والے ہیں ان کی شرعی حیثیت پر بھی ایک کہ زمانے میں بڑے بڑے کفر ہوئے، شرک ہوئے، توہینیں ہوئی، یہ تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ تو ان لوگوں کے مہمان بنتے رہے، یہ تو ان لوگوں سے بیٹھ کے اپنی نسبت کو ان وزیروں سے، ان حکمرانوں سے ایک فخر کے طور پر بیان کرتے رہے، اور آج جب مسلک پہ پہرے کی بات آئی ہے تو یہ اس چیز کو بیس بنا کر لا تعلقی کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے آستانہ کے پیر صاحب یہاں تشریف لا، انہوں نے کہا کہ فلاں پیر صاحب کا بھی آپریشن کرو، انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، ان کی عبارت میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یعنی ایک تو ہے نا لا تعلقی کی شرعی حیثیت، اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں۔ تو میں نے ان کو ذرا صبر کی تلقین کی اور کہا یہ حق محفوظ ہے، لیکن ہم جو سب سے زیادہ موضوع پہلے ہیں ہم ان پہ پہلے باقی معاملات دیکھے جائیں گے۔ تو میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا کبھی تعلق رہا ہی نہیں آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں کہ پہلے تعلق تھا کب۔ خدا کی قسم کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی، بارہا درخواستیں کی، لیکن میں صرف ان کے اعتقادی معاملہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت تھا گڑبڑ، میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، میں ان کے جلسے پہ نہیں گیا، میں ان کے گھر نہیں گیا، میں نے ان سے رابطہ نہیں رکھا۔ آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے، مجھے جن سے کبھی تعلق پسند ہی نہیں تھا وہ بھی ہے لا تعلقی۔ تو اس بنیاد پر میں ابھی یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ آج پھر کہہ رہا ہوں سارے لا تعلقی کر جائیں، سارے کر جائیں، جو رہتے ہیں وہ بھی کر جائیں، تو پھر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے، یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے، مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے، میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے، یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے، سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے، شرائط کس قدر تھی، بات تھی کتنی شریعت کی، یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے۔ میں خود جو کہہ رہا ہوں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، آج مجھے کیا دکھاتے ہو اپنی پوسٹیں، مجھے کیا دکھاتے ہو اپنے لیٹر، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے۔ خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے، جن کے دین پر پہرا دے رہا ہوں، وہ رب ذوالجلال جل جلالہ، اس کے فضل سے انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل رہے تو ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک پیر صاحب کبھی صحیح العقیدہ ہوتے تھے، اس بنیاد پہ ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کسی رافضی سے دستار کروا رہے ہیں اور اپنے اندر رفض انسٹال کرا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ علی علی کرنے کا دنیا میں فائدہ بڑا ہے، علی علی کرنے کا فائدہ بڑا ہے۔ میں نے کہا آخرت میں؟ کہتا ہے وہ آخرت میں کہا دنیا میں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس وجہ سے لوگ پیسے بڑے دیتے ہیں، پیسے بڑے دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے، اور ہمارا یہ نظریہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ کسی رافضی نواب کے لقمے، کسی رافضی سیٹھ کی دعوتیں، کسی رافضی پیر کے ساتھ رشتہ داریاں یا تعلق، ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ آج نیچے پجارو نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں،
آج محلات میں نہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں، آج اتنی بڑی بڑی دعوتوں کے ہم اہتمام نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں، یہ دنیا تو ایک بلبلہ ہے، یہ زندگی تو ایک بلبلہ ہے، اصل تو آخرت ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس واسطے آج وہ کام کرنا چاہیے جس سے زندگی میں بھی رب کی طرف سے بندے پہ نور برسے، قبر بھی پرنور رہے، حشر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جامع کوثر عطا فرما۔ اس صورتحال کے اندر میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس میں آج جب سب ایک طرف ہوئے، اور سب نہیں، آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آئے کہ ہم ساتھ ہیں، سادات کے فون، اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں گے، کچھ دن ٹھہر کے کریں گے، پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے تو کسی سنی پیر عالم کی طرف بھی اپنے کسی بندے کو نہیں بھیجا کہ انہیں کہو میری حمایت کرے، نہ میں خود گیا ہوں۔ اور دوسری طرف آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں، خوارج کے پاس جا کر بھیک مانگنا، حمایت لینے والے ناصبیوں کے پاس چلے گئے، خارجیوں کے پاس چلے گئے، سکھوں کے پاس چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی، کون ہے ناصبی؟ میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں، میں نے کبھی ان کو بلایا ہو، میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں؟ کیوں؟ میرے دل میں جو حب زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں، حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ ادھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بڑے محب ہیں، اور ادھر ان کے پاس جا کے آج میرے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، جن کے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید بس یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ان کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جن کے لحاظ سے آیت تطہیر سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تطہیر ثابت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو پتہ چلا اگر عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ ہوتا تو مر جاتے، دشمن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہ بیٹھتے۔ اگر حب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مقام ہوتا تو پھر میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر یزید پلید کو تو نہ تولتے، اور یہ ان کے پاس جا کے نہ بیٹھتے۔ کس منہ سے؟ یہ اس کی ذریت سے جو انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ تنقید کی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی معاذ اللہ، جس نے تمام خلفائے راشدین پہ تنقید کی، جس نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان پہ تنقید کی،